نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے وصال شریف تو ایک یا 2 دن پہلے مسجد نبوی شریف دے اندر تشریف لے کے آئے، سر ناد تے پٹی بدی ہوئی تے کی فرما دین، ما لأحد عندنا ید الا وقد کافیناہ ما خلا ابا بکر فإن له عندنا یدا یکافئہ اللہ بها یوم القیامہ، کہ جس کسی دا میں محمد رسول اللہ دے کوئی احسان آئی، کوئی نیکی آئی، کوئی خدمت آئی نا، میں دنیا تے یوں دا بدلہ چکا دیتا ہے، میں ادھار کوئی نہیں رکھی، دنیا تے یوں دا بدلہ چکا دیتا ہے، سوائے میرے ابو بکر صدیق دے، انہاں دی خدمات اتنی زیادہ نے، انہاں دے احسانات اتنے زیادہ نے کہ ساری دنیا بھی دے دیتی جاوے نا تو انہاں دی خدمات دا بدلہ چکایا نہیں جا سکتا، انہاں دے احسانات اور خدمات دا بدلہ اللہ رب رحمان قیامت والے دیہاڑے چکا سی، وہ بدلہ چکایا نہیں جا سکتا۔ فرمایا ما نفعنی مال احد ما نفعنی مال ابی بکر، جتنا ابو بکر صدیق دے مال نے میں نو نفع پہنچایا ہے نا، اتنا کسی اور دے مال نے نفع نہیں پہنچا، جتنا ابو بکر صدیق دے مال نے نفع پہنچایا۔ فبکا ابو بکر، سیدنا ابو بکر صدیق سنیا نا زاروں قطار رومن لگ، صحابہ کرام حیران ہوئے، رون والی گال تک کوئی نہیں، یہ تو بشارت خوشخبری ہے، نبی کریم اللہ سے خدمت قبول فرما رہے ہیں کہ جتنا ابو بکر صدیق دے مال نے نفع پہنچایا کسی اور دے مال نے نہیں پہنچایا، رون والی گال تک کوئی نہیں۔ نبی کریم اللہ سے پوچھ لیا مالک یا ابا بکر، اور ابو بکر سونا کیا ہویا، روندا کیوں ہے؟ یا رسول اللہ روانا دا کی کر رہا، تسی فرما دے ابو بکر دے مال نے نفع دیتا۔ ابو بکر کون دے دا مال کہندا مال، میں بھی تواڈا نوکر خادم تواڈا غلام، اے مال بھی تواڈا، جدوں دا ابو بکر تواڈے لڑ لگ گیا ہے، تواڈے نال لو لائیے، تواڈی صحابیت دا شرف حاصل ہو گیا ہے، ابو بکر آپ بھی اپنا نہیں رہا، وہ تواڈا بن گیا تے مال اجے ابو بکر دا ود ہویا ہے، ابو بکر بھی تواڈا ہے، مال بھی تواڈا۔ حل آنا و مالی و ولدی لا فداؤ کا، میں بھی تواڈے تے قربان، میری آل اولاد بھی تواڈے تے قربان، تے اے مال سب کچھ تواڈے تے قربان۔ اے قربانیاں سیدنا ابو بکر صدیق نے، یہ ہجرت دے موقع تے ویکھ لو، اپنے لو اپنی جان خطرے وچ پائیے کہ کوئی نہ، وہ پورا کنبہ برادری، وہ سارے دشمن دے رحم کرم تے چھوڑیا کہ کوئی نہ، کافن دے تیر تلوار نیزے وہ بھی وار ہو سکتے ہیں، مڑ غار دے اندر دا منظر ویکھ لو، سب دے ڈنگ بھی برداشت کیتے ہیں کہ کوئی نہ، ولم یتحرک مخافت ینتبہ رسول اللہ، پیر ہلن نہیں دیتا، جان جان دیئے تے چلی جاوے، آرام مستوابت خلل نہیں آنا چاہیے۔ غار دی صفائی کیتی، بلا سوراخا نو بند کیتا، جیڑے بچ گئے اتھے اپنی ایڑیاں رکھ دیتی ہیں، اور یا رسول اللہ تشریف لے کے آؤ، آپ آرام فرما رہے ہیں، ڈانگ برداشت کر دے رہے، او دسنا برداشت کر دے رہے، پر پیر ہلن نہیں دیتا، جان جان دیئے تو چلی جاوے، آرام مستوابت خلل نہیں آنا چاہیے۔ حالانکہ گال تو سادی دے، عرض کر دے یا رسول اللہ، اے کوئی چیز ڈس دی پئی ہے، ڈگ دی پئی ہے، تکلیف پہنچان دی پئی ہے، ایک دفعہ چلے جانے ہیں، پھر آ جاویں گے غار دے اندر، آپ نے کو ناراض ہونا ہی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ناراض ہونا ہی، ناراضگی والی گال تو کوئی نہیں نا، پر ابو بکر صدیق دے ایمان نے گوارا نہیں کیتا کہ اس جان نو پیارا کرا، نبی پاک دی آرام تو کیوں پیارا کرا، اس جان نو کرنا کیا ہے قربانی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام وقت لجپالنا دے لجپال ہیں، لجپالی کی میں فرمائیے، ابو بکر غار وچ پہلے تو گیا ہے، غار دی صفائی تے کیتی ہے، غار نو میرے قابل تے بڑھایا ہے، مزار پہلے میں جاسا تے تیرے مزار نو تیرے قابل بڑھوا کے رکھ سا، 2 سال 4 مہینے بعد تو بھی آ جاویں، تو بھی آ جاویں، کول سوایا کہ نہیں سوایا، کیڑی لجپالی فرمائی، کیڑا کرم فرمایا۔ یقیناً ایک قبرہ ابو بکر صدیق دے عمر فاروق دے نبی پاک دے نال اے آل بیت دی موجودگی اچ بڑی ہیں نا، مولا علی المرضی شیر خدا جا جوان اس لئے موجود آئی کہ کوئی نہ، او مولا علی المرضی شیر خدا رابع الخلفاء رضی اللہ تعالیٰ نے او جوان اس لئے موجود آئی کہ کوئی نہ، جب ابو بکر صدیق دے عمر فاروق دے قبرہ نبی پاک دے نال بڑھنیاں پئیاں، تلوار لے کے نکلا دے میں نہیں قبرہ بڑھن دیونی، میں انج نہیں ہومن دیونا، بلکہ سچی گالے اے بڑھواں والے قبرہ آپ آلے بیت کرام ہیں، اے حقیقت ہے۔ جدوں مراد رسول داماد حیدر و بطول سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا وصال ہویا نا، آپ نے غسل کفن دیتا جا رہے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں اسا سیدنا عمر فاروق نے تعریفہ بھی کر رہے ہیں،
تے نال انہاں واسطے بخشش دیاں دعاواں